بنی اسرائیل کے اندر انبیاء کا ایک لمبا سلسلہ رہا، بنی اسماعیل کے ساتھ یہ معاملہ ہم نہیں دیکھتے، یعنی وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کوئی فرق، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے پہلے بنی اسرائیل کو کم و بیش 2000 سال تک یہ موقع دیا کہ وہ یہ خدمت انجام دیں۔ اس دوران میں بنی اسماعیل کو ایک خاص علاقے میں رکھ کر اس مقصد کے لیے تیار کیا گیا کہ وہ آخری نبوت کے حامل بنے۔ چنانچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پھر آخر میں خدا کا پیغام ان کے سپرد کیا گیا، اور پھر قرآن نے اعلان کر دیا کہ یہ خدا کا پیغام تمہیں خدا کے رسول نے پہنچا دیا ہے، اب باقی دنیا تک یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ تو اس کو بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، کہ تمہیں خدا نے ایک ایسی قوم بنا دیا ہے جس کے ایک طرف خدا اور اس کا رسول ہے، دوسری طرف دنیا کی سب قومیں ہیں، تم ایک درمیان کی امت ہو، تمہیں اب رسول سے پیغام لینا ہے اور باقی دنیا تک پہنچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اسکیم جو نبوت کے بارے میں ہے وہ یہ ہے، اور اس کو انہوں نے بڑی وضاحت سے اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے۔ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے، اس کی اسکیم بھی انہوں نے خود بنائی ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ دونوں ادوار کے لحاظ سے نہایت عمدہ بنائی ہے۔ جب دنیا بکھری ہوئی تھی، قبائل میں تھی، سلطنت عام نہیں تھی، ابھی پری ہسٹورک دور تھا، ہر قوم کی طرف رسول بھیج دیے۔ جب دوسرا دور شروع ہوا، دنیا قریب آنے لگی، ایک خطہ بننے لگا، ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ جن کے ذریعے سے پوری دنیا تک پیغام پہنچایا جا سکے، تو آخری رسول کے ذریعے سے حجت تمام کر کے نبوت کا خاتمہ کر دیا۔ تو یہ طریقہ اختیار کیا۔